السلام علیکم. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین, دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں. ایک وہ جو دوسروں کے لیے مسائل بنتے ہیں, اور دوسرے وہ جو اپنی محنت اور لگن سے حالات کا رخ بدل کر دوسروں کے لیے مثال بنا کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ہر فیمیل ہی اس معاشرے کے لیے مثال بننا چاہتے ہیں, لیکن بہت سی وجوہات ہے جو فیمیلز کو ان تمام تر ایکٹیویٹیز کے اندر پرفارم کرنے سے روکتے ہیں, اور ہمارے یہاں مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج اسی طرح کا ایک یونیک ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. بہت امیزنگ مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں عائشہ مزمل. آپ فٹنس کوچ ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آپ انہیں سن چکے ہیں. انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائی. اور ساتھ ہی میں تشریف فرما ہیں ایمن شاہد. آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر آپ فیمیلز کی جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں, اور نہ صرف ایڈریس کرتے ہیں بلکہ آپ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں ینگ خواتین کو کہ وہ ایک ورکنگ لیڈی بنیں اور اس معاشرے کے اندر اپنا مقام بنائیں. دونوں ہی گیسٹ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ دونوں تشریف لائی اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. باقاعدہ جو آغاز ہے وہ یہیں سے لیے دیتے ہیں. مس ایمن, آپ ہی سے میں آغاز کروں گا. ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ فیمیلز کو ہریس کیا جا رہا ہے, فیمیلز کے ساتھ بہت سے ایشوز ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا گجرانوالہ والی سائڈ کے اوپر, رپورٹ ہوا جس کے اندر ایک شوہر نے اپنی بیوی کے ہارٹ کاٹ دیے اور اب وہ ہاسپٹل میں موجود ہے. اور اسی طریقے سے ہم گجرانوالہ کے بعد ایک سرگودا کا واقعہ ہے جہاں پہ ایک بہن نے جب اس بات کی ڈیمانڈ کی کہ وہ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے بھائی نے نہ صرف اس کو مارا بلکہ وہ بہت زیادہ سویئر کنڈیشن میں اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے. یہ تمام تر مسائل وہ ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں. بے شمار ایسی خواتین موجود ہیں جن کے مسائل رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں, اور یقیناً بہت سے ایسے پرابلمز ہیں کہ خواتین وہ ڈر کے مارے وہ باتیں بتا بھی نہیں سکتی ہیں. تو ان تمام تر ایکٹیویٹیز کو کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ یہ بیسیکلی لیک آف ایجوکیشن ہے, رائٹ, ناٹ جسٹ خواتین کے پارٹ پہ بٹ ان کی فیملیز کے پارٹ پہ بھی, اور لیک آف اویئرنیس ہے جو کہ اوور دا ایئرز اگر ہم پچھلے 5 سال دیکھیں تو اس میں سے بہت زیادہ امپروومنٹ آیا ہے ایجوکیشن کی وجہ سے. ایجوکیشن ایک بہت ہی مین رول پلے کرتا ہے آلسو, کیونکہ جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں پاکستان میں اس میں ناٹ جسٹ فیمیل ایجوکیشن بٹ اس میں میل ایجوکیشن پہ بھی فوکس نہیں ہے. تو انٹل اینڈ انلیس ہم اپنے ایجوکیشنل اسٹارٹس کو امپروو نہیں کرتے ہم ان ایشوز کو ایراڈیکیٹ نہیں کر پائیں گے. سیکنڈلی کمز اویئرنیس بھی نہیں ہے. اگر آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, اگر آپ اسکول نہیں جا رہے بٹ اگر آپ صرف سوشل میڈیا ایکسیس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی امپروومنٹ پاکستان میں آ چکی ہے فار ویمن لاز. اس ٹائم پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جس کے ویمن لاز بہت اسٹرانگ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لیک آف سپورٹ کی وجہ سے خواتین کو لگتا ہے کہ ہم ایکشن نہیں لے سکتے. اگر آپ کے پاس پیرنٹل سپورٹ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس سوسائٹی کی سپورٹ نہیں ہے تو تب بھی آپ کو جو ہے کنٹری میں ڈفرینٹ سپورٹ چینلز ملیں گے جو آپ ایکسیس کر کے اگر آپ ان انسیڈنٹس کو رپورٹ نہیں کر پا رہے یا آپ کو نہیں پتا کہ ان کو رپورٹ کرنا کیسے ہے تو آپ اپنے لیے اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. ایون آن انڈیویجول لیول لوگوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سپورٹ گروپس فارم کریں جہاں پہ خواتین بھی اور آدمی بھی ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ کس طرح کی آپشنز ہیلپ کے لیے اویلیبل ہیں, کیونکہ اس کے بغیر ہم چینج نہیں لا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. مس ایمن نے یہاں بات کی اویئرنیس کے حوالے سے. میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سیلف ڈیفینس جو فیمیلز ہیں ان کے لیے بہت لازم ہے. جیسے مس نے یہاں پہ بات کی قوانین کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ قوانین موجود ہیں فیمیل ڈیفینس کے حوالے سے, اس کی اویئرنیس کی کمی ہے. اور دوسرا یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ سیلف ڈیفینس کے حوالے سے خواتین جو ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں. اب معاشرے کے اندر آپ کی جو فیلڈ ہے وہ اس کے ریلیونٹ ہے کہ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, خواتین کو اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں. تو اب اس تمام تر ایشو کو کیسے دیکھتی ہیں؟ پہلی چیز تو میں مس ایمن کو سیکنڈ کروں گی کہ پیرنٹ سائڈ سے سپورٹ جو نہیں ملتا وہ بچیوں کو ہمیشہ مس گائیڈ ہی کرتا ہے. جب بینگ اے پیرنٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ یور چائلڈ, یور ڈاٹر اسپیشلی, تو اس کو ہیلپ کے لیے ہمیشہ کسی دوسرے کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. اور ضروری نہیں کہ دوسرا شخص اس کے لیے اتنا ہی مخلص ہو, چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو. تو پہلا بات تو ہے کہ فیملی کا ایک باؤنڈ بہت ضروری ہے اچھی سوسائٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے, اچھی گروتھ کے لیے. ہم یہ تو بات مانتے ہیں کہ ماں جو ہوتی ہے اس کا بڑا سپورٹیو رول ہوتا ہے گھر کی باؤنڈری کے لیے, گھر کی بچوں کی گروتھ کے لیے. اس کا باؤنڈ بچوں سے بہت مضبوط ہوتا ہے. لیکن کیا اس ماں کے کردار کو ہم مضبوط بناتے ہیں؟ کیا وہ ماں ڈیسیژن میکنگ میں
شامل ہوتی ہے؟ کیا ماں کو یہ سپورٹ ملتا ہے اس کے شوہر کی طرف سے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ایشو میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ اوپنلی اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کر سکے؟ ایگزیکٹلی. سیلف ڈیفینس کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا ڈیفینس کس سے کرنا ہوتا ہے؟ بچیوں کا ایکسیس یا بچوں کا ایکسیس ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. یا فیملی کے پاس ہوتا ہے یا آپ کے گھر کے ورکرز کے پاس ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اوپنلی تو اپنے بچوں کو کسی سے بھی ملنا الاؤ نہیں کرتے, یا ان کے تعلیمی یا ورکنگ اداروں تک ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو بچوں کا ایکسیس ہم کسی کو نہیں دیتے. لیکن چونکہ پیرنٹس کے ایسا باؤنڈ نہیں بناتے بچوں کے ساتھ کہ وہ اپنے مسائل کو ڈسکس کریں, کیونکہ دیکھیں وائبز آپ کو آ رہی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ آپ وائبز کو وہ آبزرو بھی کر رہے ہوتے لیکن آپ بتا نہیں رہے ہوتے, کیونکہ یو فیل اباؤٹ کہ اگر پیرنٹس کو بتایا, بھائی کو بتایا تو غیرت کا مسئلہ, ماں کو بتایا تو وہ بے بس, باپ کو بتایا تو لاسٹ آپشن بیٹا چھوڑو یہ کام, گھر بیٹھو. آپ کو کس نے کہا باہر, تو آپ جا کے بہت سارے ایکسپوئر کرتے. لیکن جب 55% خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں, تو پھر آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بات ہے وہ گھر بیٹھیں گی اور صرف ایک مرد جو ہے وہ ملک کی ایسی اکانومی میں اپنے گھر کے حالات چلائے گا؟ تو دن بدن مسائل بڑھتے جائیں گے. پھر رہ جاتی ہے بات سیلف ڈیفینس کی. ہمارے ذہن میں یہ ایک ٹیبو ہے, سیلف ڈیفینس سکھانے کا مطلب لڑکی اپنے شوہر کو مارے گی, لڑکی اپنے سسرال والوں کو مارے گی, وہ ہاتھ اٹھانا سیکھے گی, وہ بغاوت سیکھے گی. وہ بغاوت نہیں سیکھے گی, کیونکہ بغاوت عورت کی مٹی میں ہے ہی نہیں. اللہ نے اس کو ایسی خمیر سے بنایا کہ اس کے اندر محبت اور قربانی کا جذبہ ہے. لیکن آپ اس کو یہ سوچ کر سکھائیں کہ اللہ نہ کرے اگر وہ کسی ایسی مشکل کا شکار ہے, جس طرح آپ گھریلو تشدد کے واقعات دیکھ رہے ہیں, اس میں پیرنٹس بھی ایک حد تک اپنی بچی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ان کا سپورٹ کیا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن واپس رہ جا کے اپنے شوہر کے گھر پہ ہی رکو, کیونکہ بیٹے تمہارے بچوں کا باپ ہے, یہ تمہارا گھر وہی ہے. بالکل صحیح. فائنینشیل سپورٹ ہم بچیوں کو دیتے نہیں, آپ ان کو لاکھوں کروڑوں کا جہیز دے دیتے ہیں, جائیداد میں آپ ان کو حصہ نہیں دیتے. آپ اگر وہ واپس آ جاتی ہیں ان کے بچوں کے اخراجات نہیں اٹھاتے, تو یا تو آپ انہیں فائنینشلی اسٹرانگ کر لیں, انہیں اس طرح کا پڑھا لیں, ان کو ان کی وراثت کا حصہ دے لیں, تو پھر بچیاں اپنے آپ کو اسٹرانگ بھی محسوس کریں گی. پھر وہ اپنے لیے کوئی اسٹیپ بھی لیں گی. وہ اسٹیپ لیں تو کس بات پر؟ ان کے پاس سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہوتا. اور پھر دوسری جو بلا وجہ کی غیرت ہے, اس غیرت پہ تھوڑا سا فوکس کریں. غیرت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی بیٹی اگر یہ کہتے کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں, آپ میرا اس سے رشتہ کر دیں, تو آپ اس بات پہ غیرت میں آ جائیں. آپ اس بچے کو خود انالائز کریں, جج کریں, ڈائیلاگ کریں اور میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کریں. اور اگر کوئی بچی کہتی ہے کہ میں باہر نکل کے جاب کرنا چاہتی ہوں, میں کام کرنا چاہتی ہوں, میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں, آپ اس کو بھی غیرت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. ان چیزوں کو غیرت کا مسائل نہ بنائیں, بلکہ یہ سوچیں کہ آپ اپنی سپرویژن میں اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو گائیڈ کریں تاکہ وہ اچھے برے ایکسپوئر سے بچے, خود ان کے دوست بنیں. جس آپ نے بڑی جو حیران کن یہاں بات کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر 55% جو خواتین ہیں, یقیناً یہ ایک حیران کن معاملہ ہے ہمارے یہاں پہ کہ جائیداد میں سے حصہ بھی خواتین کو نہیں دیا جاتا, اور یہ کامن پریکٹس اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ اسلامی معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں اور اسلام بھی اس حوالے سے ہمیں یہی لیسن دیتا ہے کہ خواتین کو جائیداد میں سے حصہ دیا جائے, اور یہ تو ایک بنیادی چیز ہے جو ہونی چاہیے. دوسری طرف اگر ہم آئیں, میں آپ ہی کی بات سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے سٹی ایریاز کے اندر جو کہ ایک ڈیولپ ایریاز بھی سمجھے جاتے ہیں, ایجوکیشن بھی یہاں پہ بہتر ہے, اس کے باوجود بھی ہماری جو فیمیلز ہیں, جیسے اپنی شادی کی بات کی کہ اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. فیمیلز اپنے آپ کو وہ کہیں کچھ ڈسکس نہیں کر پا رہی ہوتی ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ جب فیملی بونڈ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو یقیناً بہت سے مسائل جنم لیں گے, اور فیمیلز اپنی پروٹیکشن کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس جو ہے وہ جائیں گی, اور وہاں سے یقینی سی بات ہے آپ کو اس انداز کی ہمدردی نہیں مل سکتی جو ایک والد آپ کو دے سکتا ہے. تو یہ جو ایک مینٹل لیول ہے ہمارا, ہماری سوچ کا جو لیول ہے, میں صرف سٹی ایریاز کی بات کر رہا ہوں, بہت سے ایشوز ہیں غیرت کے حوالے سے ہمیں واقعات نظر آتے ہیں اور بہت سے رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو اب میں پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے کہ ان کو ریزولو کیسے کیا جائے, یہ جو سوچ ہے, یہ جو ذہنیت ہے, اس کو بدلا کیسے جائے؟ دیکھیں, اعتماد سب سے پہلی چیز ہے. ایگزیکٹلی. آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں جس بچی کو آپ نے اپنی نظروں کے سامنے پالا بڑا کیا, اس کو اپنے ویلیوز, اپنے اقدار دیے, وہ آپ سے بغاوت کرے گی یا وہ آپ کے اگینسٹ جائے گی؟ وہ تب ہی جائے گی جب آپ اس کی بات کو نہیں سمجھیں گے. آپ کو پرابلم ہے, بالکل آپ اس کے باپ, اس کے بھائی ہیں, آپ ضرور بتائیں کہ بیٹا یہاں یہ چیزیں لیک کرتی ہیں, آپ اس چیز کو بھی دیکھیں. لیکن پھر وہی بات ہے, اگر اپنی بیٹیوں پر خود اعتماد نہیں کرنا تو پھر وہ دوسروں کے در کھٹکھٹائیں گی,
اور وہاں سے ان کو مسائل لامحالہ دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ شاید وہ اتنے ہمدرد نہ نکلیں جتنے ہمدرد آپ ہیں، کیونکہ آپ کا ان سے ایک رشتہ ہے. بالکل. اور پھر اس مسئلے کو آپ سالو کیسے کریں؟ اپنے رشتے کو، جو پہلی بات ہے میاں بیوی کا جو رشتہ، یعنی جو ماں باپ کا رشتہ ہے، پہلے اس کو آپس میں اسٹرانگ کریں. بچوں کے سامنے مت ڈسکس کیا کریں بچوں سے ریلیٹڈ مسائل کو، کیونکہ جب میاں بیوی کا آپس کا باؤنڈ اسٹرانگ نہیں ہوتا تو بے شمار مسائل، تو بچے ویسے ہی اپنے باپ کو اپنا وہ دشمن سمجھنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں ماں ہمدرد ہے بچوں کی، باپ جو سارا دن کما کر لاتا ہے، بچوں کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہے، وہ اتنا ہمدرد کیوں نہیں کنسیڈر کیا جاتا؟ حالانکہ وہ صبح سے لے کے رات تک اپنی اولاد کی نشو و نما کے لیے کام کرتا ہے نا. لیکن اس کا ایک آپ نے رول بنا دیا بچوں کی نظر میں کہ نہیں بابا بہت سخت ہیں، بابا سے نہیں ڈسکس کرنا. تو وائی بابا سے کیوں ڈسکس نہیں کرنا؟ بابا از اے بگ سپورٹ. کیونکہ جتنا ایکسپوئر، دیکھیں ہم خواتینیں گھر پر رہتی ہیں، اتنا زیادہ ایکسپوئر نہیں ہوتا باہر کا، اتنے زیادہ تجربات نہیں ہوتے. اگر ہم مطلب ایون ورکنگ بھی ہیں تو ہم صرف اپنے کام کی جگہ تک محدود ہے، کام سے گھر، گھر سے کام، کوئی فیملی کمٹمنٹ، دیٹس دس اینڈ دیٹ. لیکن مرد حضرات کو بہت ساری جگہ پہ ایکسپوئر کا موقع ملتا ہے. یقیناً ان کو ایکسپوئر ہم سے بہتر ہے. اگر وہ ہمیں بتاتے ہیں تو ان کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہیے. اور دوسرا، اس مسئلے کو آپ حل کیسے کریں؟ اپنی زندگی میں موجود مردوں کا احترام کریں. کیونکہ ہمیں نا جو کہ فیمنزم کا ایک نیا سا آپ دیکھیں کہ آنے لگے نا کانسیپٹ کہ جی مرد کنزرویٹو ہیں اس لیے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، مرد کنزرویٹو ہیں کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہم ترقی کریں، ہم ترقی کریں گے تو وہ کہیں گے تم بدتمیز ہو، ہم ترقی کریں گے ان سے بہتر کمائیں گے تو ان کی اناج نیچے گر جائے گی. آپ کے مرد، میں مانتی ہوں مرد کا ایک لیول ہے جو کنزرویٹو ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتی، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ وہ کتنے کنسرن، آپ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سوسائٹی میں پیدا کیا ہے جہاں آپ کو تحفظ دینے کے لیے، محبت کے حصار میں لینے کے لیے آپ کا باپ، بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر موجود ہے. بے شک. آپ ویسٹرن کلچر کی بات ضرور کرتے ہیں، میں ان کی کامیابی کو، ترقی کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ بہت کنسرنڈ اور آنیسٹ ہے، لیکن رشتوں کے معاملے میں وہ ہم سے بہت بد نصیب ہیں. تو پلیز جو رشتے زندگی میں موجود ہیں ان کا احترام کریں. کیونکہ اور آرگیو کیوں کرتی ہیں خواتین؟ یہ جو مرد حضرات بھی کنسرن کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے، اس کی وجہ بہت زیادہ خواتین کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ آرگیو نہ کریں، آپ کی جو بات ہے اسے ادب کے دائرے میں رہ کے کریں. جو بھی پرابلم ہے، کوئی بات نہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ آج کے مطابق سوچتے ہیں، آپ سوچیں، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے ڈسکس کریں کہ میں آپ سے یہ چیز ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے گائیڈ کریں، اس لیے کہ آپ بڑے ہیں، آپ کا ایکسپوئر مجھ سے بہتر ہے. تو جو آپ کی فیملی کا جو بھی مرد ہے اس کو بھی خوشی ہوگی کہ میری عورت نے میری اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا. بالکل. اور آپ سے مشورہ کیا، کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اتھارٹی کو چیلنج کر رہی ہوتی ہیں. اور دیکھیں کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آپ اس کی اتھارٹی چیلنج کریں، تو پھر آبویسلی آبسٹیکلز آئیں گے، بیریئرز آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ادب ہی کو آپ اپنا لیں اور بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. عائشہ نے یہاں بڑی زبردست بات کی کہ ادب جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ نہ صرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں بلکہ ایک ایسی سمت کی طرف گامزن ہے جہاں پہ آخری حد جو ہے وہ یقیناً بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ چلی جائے گی اور معاشرہ ایک تذبذب کے اندر ڈوب جائے گا. میں ایمن کی طرف آؤں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسٹرانگ فیملی سسٹم یہ کتنا لازم ہے ان تمام طرح ایشوز کو ریزولو کرنے کے لیے؟ اسٹرانگ فیملی سسٹم ڈیفینیٹلی ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، ناٹ جسٹ کسی ابیوزو انوائرمنٹ میں بٹ ادروائز ایز ویل. اگر ہم اپنی جو فیمیلز ہیں ان سوسائٹی جنہوں نے بہت کچھ اچیو کیا، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کا فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. ان کو بہت زیادہ پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی سپورٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایجوکیشن بھی حاصل کر پاتی ہیں، پھر آگے کام بھی کر پاتی ہیں. بٹ یہ جس سیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی چھوٹا سیکشن ہے پاکستان میں، جس میں آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی ایجوکیشن سیکھ کریں، آپ اپنی مرضی کا کریئر بنائیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ لائف میں اپنی مرضی کے دوست یا پارٹنرز بھی چوز کریں. اینڈ انٹل اینڈ انلیس یہ پیرنٹل سپورٹ پاکستان میں وائڈ اسپریڈ نہیں ہوتی تو اس ایشو کو ایریڈیکیٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم ینگ عورتوں میں یا آدمیوں میں اویئرنیس کریٹ کریں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اویئر کریں، ایجوکیٹ کریں، پڑھیں، لوگوں سے بات کریں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جائے
کہ ہم امپروومنٹ لا سکیں. میں یہیں سے یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ فیملی سسٹم جو ہے وہ ہمارا یقیناً جو خاندانی نظام ہے وہ بڑا ہی زبردست رہا ہے اگر ہم اپنی پچھلی دہائیوں کو دیکھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جیسے میم نے یہاں بات کی، جو ایک مرد ہے وہ جب صبح کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں جسٹ یہ ہے کہ میری یہی رسپانسبلٹیز ہیں کہ میں نے گھر کے اندر یہ معاملات کو دیکھنا ہے، اور اس طریقے سے جو فیملی کنیکشن ہے، جو ڈسکشنز ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. جیسے آج اکنامک ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، بہت زیادہ پرابلمس ہیں، ان کو ریزولو کرنے کے لیے جو ایک مرد ہے وہ دن رات بس اسی سوچ میں مگن رہتا ہے کہ اس نے تمام تر جو سہولیات ہیں وہ اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنی ہیں. تو اس کشمکش کے اندر کہیں نہ کہیں پہ وہ مسٹیک کر رہا ہوتا ہے کہ فیملی سسٹم جو ہے، جو ڈسکشنز ہیں یہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. جیسے اب تو یہ بھی بہت کامن پریکٹس ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی اپنا زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ ہمیں اسلاف کے بہادری کے قصے سنایا کرتے تھے، اور یہ ایک نیشن بلڈنگ کا کام دیا کرتی تھی یہ تمام تر چیزیں. تو یہ تو ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار معاشرہ ہے، اور خاص طور پہ سٹی ایریاز کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہیں. تو اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، جو بات آپ نے کی، فائنینشیل اسٹیبلٹی ایک اسپیکٹ ہوتا ہے جو اس ٹائم پہ صرف آدمی نہیں بلکہ خواتین بھی فلفل کر رہی ہیں ڈیو ٹو دی اکنامک کنڈیشنز آف دا کنٹری. خواتین بھی کام کر رہی ہیں، بٹ اس کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ ہے، وہ ہے ایموشنل اسٹیبلٹی کا. ایموشنل میچورٹی ہماری سوسائٹی میں تھوڑی سی کم ہے، اور ایموشنل میچورٹی کا کسی ایک سیکشن سے یا ایک جینڈر سے اس کی ریلیونسی نہیں ہے. آدمیوں کو اور عورتوں کو، دونوں کو ایموشنل اسٹیبلٹی مینٹین کرنا، اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو ڈفرینٹ رکھنا، اپنے دن کو اسکیجول کرنا، یہ ایک بہت ہی بیسک ڈسپلنری چیزیں ہیں جو اگر ہم سیکھیں تو ہم اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو، اپنے انٹر پرسنل ریلیشن شپس کو بہت بہتر ہم کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کی امپورٹنس کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، بیکاز اس ٹائم پہ سوشل میڈیا آپ کو ایک انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا بہت ہی ایزی ٹول ہے جو کہ آپ کے پاس گھر بیٹھے موجود ہے. اگر آپ کالج، یونیورسٹی یا کام نہیں کر سکتے، ایون دین یو ہیو ایکسیس ٹو سوشل میڈیا. سو سوشل میڈیا کی امپورٹنس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا یوز کس ٹائم میں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی آپ کی پرسنالٹی پہ ڈپینڈنٹ ہے. اگر آپ پورا دن سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں اور آپ اپنی فیملی کو اگنور کر رہے ہیں تو اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے، بالکل آپ کی ایسا ہی ہے. پرسنل غلطی ہے. بڑی امیزنگ یہ بات ہے کہ دیکھیں معاشرے کے اندر جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے وہ بھی ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. میں عائشہ کی طرف آؤں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ فزیکل فٹنس کے حوالے سے ٹریننگز بھی کرواتی ہیں. آج یہ کامن ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم جب فزیکل ٹریننگ کا نام لیتے ہیں تو فزیکلی فٹنس کو ہم فزیکل ٹریننگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور فزیکلی طور پہ ہم اچھا نظر آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی اسکن بیوٹی کے حوالے سے ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے تمام تر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہماری ایموشنز ہیں وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے پلیئرز کو گراؤنڈز کے اندر وہ بھی اپنی ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. تو فزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ ایموشنز کو کنٹرول کرنا یہ کس طریقے سے پاسبل ہے؟ دیکھیں، جو فزیکل ورک آؤٹ ہے نا، چونکہ وہ سب سے بیسکلی نیڈ ہے، اور چونکہ ہمیں پاکستان میں اور بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو سب سے اینڈ پر لے کر آتے ہیں. ہماری زندگی کی پیورٹی لسٹ میں یہ کہیں پر نہیں آتا. ہماری ہیلتھ ایٹ دا لاسٹ کالم آف آر پیورٹی لسٹ. تو جب آپ فزیکل ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کی مینٹل اسٹیبلٹی آٹومیٹکلی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں. اسپیشلی میں ریفر کرتی ہوں سب کو کہ جیسے ہمارے اکنامک حالات ہیں نا، ہم سب کو یوگا اور میڈیٹیشن کی ضرورت ہے، تاکہ بات یہ ہم اپنے ساتھ بھی کچھ وقت گزاریں. چونکہ ہمیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہوتا، چونکہ ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے تو پھر ہم دوسروں سے بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. خواتین کی اسپیشلی میں بات کروں گی کہ آپ کے اوپر سارے گھر کا برڈن ہے، آپ ہر چیز دیکھ رہی ہیں سوائے اپنے، تو آپ پہ گھر کا پورا نظام ڈپینڈ کرتا ہے. صرف ایک آدھا گھنٹہ پلیز، سوشل میڈیا پہ ہر چیز اویلیبل ہے، آن لائن کلاسز اویلیبل ہے، آپ صرف ہاف آور یوگا کریں تاکہ آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی اور آپ کی اپنی ہیلتھ بہتر ہو. ہیلتھ بہتر نہیں ہوتی تو آپ کے ایموشن ڈسیبل ہوتے ہیں. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک کی طرف جاؤں گا. اور بڑی زبردست بات کی مس نے کہ اپنے آپ کو وقت دینا بہت لازم ہے. یہیں سے ہم بات کا آغاز کریں گے بریک کے بعد. تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ہمارا پروگرام اسی انداز میں جاری ہے اور عائشہ بات کر رہی تھی اپنے آپ کو وقت دینے کے حوالے سے کہ ایک انسان ہے جب وہ خود کو وقت دیتا ہے تو وہ اپنے ساتھ انصاف بھی کرتا ہے, اور جب انسان خود کو وقت دیتا ہے, خود کی معاملات کو خود دیکھتا ہے, تو یقیناً اس کے اندر ایک جو موٹیویشن لیول ہے وہ بڑھتا ہے اور جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. یہیں سے آغاز کرتے ہیں. عائشہ کی طرف آؤں گا, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ میڈیٹیشن اور یوگا کی بات کی آپ نے کہ خود کو وقت دینا بہت لازم ہے, خود کو امپورٹنس دینا بہت لازم ہے, ماضی اور جو آنے والا مستقبل ہے اس کی سوچ سے نکل کر جو پریزنٹ ہے اس کو اچھے انداز میں گزارنا بہت لازم ہے. تو اسی حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آج صرف آج کے بارے میں سوچیں, کل اپنی فکر خود کرے گا. جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں, یوگا کرتے ہیں, تو آپ کو پریزنٹ میں لے آتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کی گڈ وائبز آتے ہیں, آپ کے گڈ ہارمونز اور گڈ جیسچرز ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ایکسرسائز ضروری ہے, بلکہ اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ایک دم سے ناگہانی آفات آتی ہیں نا, اگر آپ ہیبیچول ہیں ورک آؤٹ کرنے کے, تو آپ کو اتنی زور سے افیکٹ نہیں ہوتا جتنا کسی نارمل پرسن کو ہوتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا دل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ایک دم سے ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں. تو جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں, جو ایکسرسائز کے ہیبیچول ہوتے ہیں, ان کے پاس بڑی بمباسٹنگ بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو کیجول لیتے ہیں, اور کیجول لیں تو زندگی اچھی گزرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مس ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے یہاں پہ کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کو, جیسے ہم واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں کہ خواتین کے سامنے جو لاشیں ہیں وہ لا کے رکھی جا رہی ہیں, اور ان کا دیکھیں مینٹل لیول کتنا ہے, موٹیویشن لیول کتنا ہے کہ ان چیزوں کو نہ صرف بیئر کر رہی ہیں بلکہ ان چیزوں کو پراپرلی جو ہے وہ مینیج بھی کر رہی ہیں. لیکن یہاں پہ آج کے معاشرے میں صرف ایک جاب چلی جائے یا چھوٹا سے گریڈس کم آ جائیں تو ہماری جو فیمیلز ہیں یونیورسٹیز کے اندر ہم نے بہت کامن پریکٹس دیکھی ہے کہ ہماری جو فیمیلز ہیں اتنے تذبذب میں اور اپنی لائف کو اینڈ سمجھ رہی ہوتی ہیں اور پھر خودکشیاں اور یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. تو یہ جو ہمارا اسٹرانگ مینٹل لیول ہے یہ کیسے آج ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ آج فیسیلیٹیشنز بھی زیادہ ہیں, آج بہت سی چیزیں جو ہیں اویئرنیس بھی زیادہ ہے, لیکن یہ تمام تر چیزیں آج بھی موجود ہیں. تو آج کی دنیا میں بینگ اے فزیکل ٹرینر کیا کہتی ہیں آپ, کیسے پاسبل ہے ان چیزیں کرنا؟ سر جس اسلاف کی آپ بات کریں ہیں وہ پراپرلی ٹرینڈ ہو کے جایا کرتی تھی غزوات میں. ہسٹری آف اسلام آپ اٹھا کر دیکھیں, خواتین کو ان کے بھائی باپ چچا ہی شمشیر زنی اور نیزہ بازی سکھایا کرتے تھے. اس زمانے میں بھی پردہ تھا, اس زمانے میں بھی ہے. ڈپینڈ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا چوز کی ہے. ایک تو نیگیٹیوٹی, تھوڑا ہم جلدی سے نیگیٹو ہو جاتے ہیں. بات کو پازیٹیولی دیکھ لیں, جو آج ہے جو ہو گیا, جو آپ کے اختیار میں ہے اس کے بارے میں سوچیں, جو آپ کے اختیار میں ہے اس کو چھوڑ دیں, محنت زیادہ کر لیں اور یہ سوچیں اچھا اگر یہ ایسے ہو گیا لیٹ اٹ گو, ڈو اٹ ون مور ٹائم اینڈ ٹرائی اگین اینڈ اگین. جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا یہ آپ کی زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہے. اور جب آپ فزیکل ٹریننگز کرتے ہیں تو آپ کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہتر اور اسٹرانگ فیل کرتے ہیں. یہ جو خواتین آپ دیکھیں ذرا سی بات پہ پینک ہو جاتی ہیں, ایون کہ جب ہم ٹریننگز کراتے ہیں, سیلف ڈیفینس کی بھی ٹریننگز کراتے ہیں, تو اس میں بھی آپ یہی دیکھتے ہیں ہر خاتون کو یہ خوش فہمی لاحق ہوتی ہے کہ ہم چونکہ صنف نازک ہے اس لیے ہم تو یہ نہیں کر سکتے, ہم تو یہ نہیں کر سکتے. لیکن دوسرے دن جب وہ سینڈ بیگ کے آگے کھڑے ہو کے اس کو پرفارم کر رہی تھی تو ان کو یاد آتا ہے کہ وہ صنف نازک نہیں, صنف آہن بھی ہیں, کیونکہ آپ کی باڈی اللہ نے اس طرح سے ڈیزائن کیا, آپ اسے جو کام لینا چاہیں گے وہ وہی دے گی. آپ جیسے مرضی اس کو ڈیل کر لیں. باڈی کو جس انداز میں ڈال لیتا ہے یقیناً اس انداز میں ورک آؤٹ کر سکتا ہے. ایمن آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں اور معاشرے کے اندر آپ نے جس انداز میں مقام گین کیا, یقیناً بہت ایفرٹ کیا آپ نے یہاں تک آنے کے لیے. میں آپ سے اب جاننا یہ چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو فیمیلز ہیں عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ وہ اوور تھنکنگ بہت زیادہ کرتی ہیں, اپنی چیزوں کو بہت زیادہ تھنک آؤٹ کرتے ہیں. اور جیسے یونیورسٹیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ایک ایجوکیٹڈ فیمیلز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ ان تمام تر ایشوز کا شکار ہمیں نظر آتی ہیں اور فیوچر کی تھنکنگ کے بارے میں اب تھنک آؤٹ کر کے اپنے پریزنٹ کو خراب کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیسے مقابلہ کیا ان تمام تر چیزوں کے ساتھ, اور کیا پیغام دیں گی کہ آج کی فیمیلز ان چیزوں کو کیسے مینیج کر سکتی ہیں؟ میڈیٹیشن, بریدنگ ایکسرسائزز, یہ ایک بہت ہی کامن چیز اب ہو چکی ہے. ناٹ جسٹ ڈاکٹرز, آپ کو ٹیچرز بھی کہیں گے کہ آپ میڈیٹیشن کریں, آپ لائٹ بریدنگ ایکسرسائزز کریں, اور بہت چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں یہ, بٹ اگر آپ ان کو اپنی ڈیلی لائف میں اڈاپٹ کرتے ہیں آپ اسٹریس بھی مینیج کر پائیں گے, آپ انگزائٹی کو بھی مینیج کر پائیں گے, اور آپ بہتر طریقے سے سوچ بھی پائیں گے. اینڈ جیسے عائشہ نے کہا, لیونگ ان یور پریزنٹ از ویری امپورٹنٹ. بہت ضروری ہے کہ آپ آج میں رہیں, آپ اپنے پاسٹ کو چھوڑیں اور آپ اپنے فیوچر کے بارے میں بھی نہ سوچیں. ڈیفینیٹلی اپنا فیوچر پلان کریں, اسے سیکیور کرنے کی کوشش بھی کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آج میں رہیں. اور جب ہم آج میں رہنے کی بات کرتے ہیں یا ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں, اسٹرگلز بہت ہی نیچرل ہوتے ہیں, سب کی لائف میں آتے ہیں, اور اسٹرگل کا کسی جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک میل ڈفرینٹ اسٹرگلز فیس کرتا ہے, فیمیلز ڈفرینٹ اسٹرگل فیس کرتی ہیں. میں نے پرسنلی ایٹ ایوری اسٹیج آف مائی لائف, اگر مجھے کسی بھی موقع پر ایسے فیل ہوا کہ اب مجھے مینٹل ہیلتھ سیکھ کرنی چاہیے, تو میں نے اس کو کیا. میں نے کبھی اس کو ٹیبو یا اسٹگما نہیں سمجھا. اگر مجھے کبھی بھی لگا کہ کوئی چیز ہے اور وہ مجھے اسٹاپ کر رہی ہے فرام بینگ اے بیٹر پرسن, تو میں نے ہیلپ سیکھ کی, آئدر کسی پروفیشنل سے یا کسی دوست سے. سو یہ میرا ایک لیسن اینڈ ایڈوائز ہے ٹو ایوری ون کہ اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ سم تھنگ از اسٹاپنگ یو فرام بینگ یور سیلف, تو آپ ڈیفینیٹلی مینٹل ہیلتھ سیکھ کریں, آپ اسے بالکل شرمائیں نہیں. اینڈ کرنٹلی یہ کوئی ٹیبو اور اسٹگما ہماری سوسائٹی میں رہا بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے تھراپسٹ جو ہیں, کنسلٹنٹس جو ہیں, وہ اس ٹائم پہ بڑے ایکٹیو ہیں. اور اگر آپ کو افورڈیبلٹی کے ایشوز ہیں تو دے ملٹیپل ریسورسز جو فری ہیں. بریدنگ ایکسرسائزز سیکھنا ایک بہت ہی فری چیز ہے. میں نے خود بھی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے سیکھی تھی, اور دن میں 2 سے 3 دفعہ میں اس کو ضرور کرتی ہوں. اینڈ اگر آپ ایک ورکنگ پروفیشنل ہیں, ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو بہت ضرورت ہے کہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کے اوپر بھی فوکس کریں. آپ آفس میں بیٹھے ہوئے اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے ورک آؤٹس کر سکتے ہیں. اینڈ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, نتھنگ ایٹ آل, واک تو فری ہے, جاگنگ فری ہے, وہ ہر کوئی کر سکتا ہے. تو اپنے دن میں ایٹ لیسٹ 15 to 20 منٹس آپ خود کو ڈیڈیکیٹ کریں, جس میں آپ اپنی فزیکل ہیلتھ مینٹین کریں تاکہ آپ کی مینٹل اسٹیبلٹی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو وقت دیں گے, اور بڑی زبردست بات کی مس نے کہ بریدنگ جو ایکسرسائزز ہیں یہ انسان کے اندر نہ صرف جو سیلف ڈیفینس ہے اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں, بلکہ بریدنگ ایکسرسائزز آپ اپنے آپ کو مضبوط فیل کرتے ہیں اور ایک اچھے انداز کی جو زندگی ہے وہ گزار سکتے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے دیہی ایریاز ہیں وہاں پہ فیمیل ایجوکیشن بھی کم ہے, اویئرنیس بھی کم ہے, اور آپ نے جیسے فگرز کی بات کی کہ اس وقت ہمارے پاس 55% فیمیلز ہیں پاکستان کے اندر, اور زیادہ دیہی ایریاز کے اندر رہتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو عام طور پہ سٹیز میں ہمیں ملتی ہیں, فیسلٹیز, ان تمام تر ایکٹیویٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو سٹیز کے اندر یہ چیزیں کامن ہیں اور بڑی ایزی ٹو ایکسیس ہے, لیکن وہاں پہ ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں. تو وہاں کی فیمیلز اپنی مشکلات کو کہاں پہ مینیج کریں اور کس انداز میں مینیج کریں, اور وہاں پہ یہ بھی مینٹلٹی ہے, ذہنیت ہے مردوں کی کہ وہ فیمیلز کو نہ تو باہر نکلنے دینا پسند کرتے ہیں, اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیمیلز ہیں وہ ارننگ پرپس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کریں. یہ تمام تر چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. اب جو مینٹل لیول ہے وہاں پہ, ذہنیت ہے مردوں کی, یہ آپ کیسے چینج کرنے کی تجویز دینا چاہیں گے یہاں پہ؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ جتنے بھی آپ کا دیہی ایریا وہاں پہ سب سے زیادہ کام خاتون کرتی ہے. بالکل ایسے ہی کھیتوں میں جا کے, تو وہ آلریڈی ملک کی فائنینشیل اکنامک سچویشن میں تو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, گھر کو بھی وہی دیکھتی ہیں. ہاں, جو ان کو اجازت نہیں ہے اپنے اوپر توجہ دینے کی اور اپنے لیے کچھ کرنے کی, یہ اجازت بے شک ان کو وہاں پہ ذرا کم ہے. لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا ہر جگہ موجود ہے, تو اب بہتر ہوگا کہ وہ ان کو اپنی پریزنس میں وہ اجازتیں دیں, کیونکہ جب پریزنس میں اجازتیں نہیں ملتی تو ان کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ جو ایکسیس آپ نے دیکھا نہیں ہوتا نا, جب وہ ایکسیس ایک دم سے آپ کو ملتا ہے نا, تو پھر وہ کوئی اچھا افیکٹ نہیں چھوڑتا آپ پہ. لیکن ہاں, ان خواتین کی, وہ خواتین فائنینشلی اور مینٹلی شہر کی خواتین سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, کیونکہ ان کا فزیکل ورک بہت زیادہ ہوتا ہے. اور وہ چینج کیسے لا سکتی ہیں, وہ یہ کہ وہ بحث نہ کریں. یہیں سے بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ ریپڈ جو چینج ہے, جو فوری طور پہ چینج آتا ہے, وہ ذرا اچھے رزلٹس نہیں دیتا ہے. اور یہ چیز ہم پریکٹس دیکھتے بھی ہیں, جو فیمیلز ایجوکیشن کے لیے سٹیز کا رخ کرتی ہیں, ہاسٹلس کے اندر جو ہے وہ مقیم ہوتی ہیں, اور ان کے جو مسائل ہیں بعد میں وہ بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں جو اس وقت یہاں پہ ڈسکس کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. تو یہ شاید اسی چیز کی وجوہات ہیں کہ جب ان کو فوری طور پہ فریڈم ملتا ہے تو وہ بہت اس فریڈم سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مینیج کیسے کریں جو خواتین, ان کے لیے اسپیسیفکلی جو خواتین جن کو فریڈم ملا ایجوکیشن کے لیے, ان کے پیرنٹس مان چکے ہیں اور وہ سٹیز کا رخ کر چکی ہیں, ایڈمیشنز ہو چکے ہیں, تو یہ چیزوں کو مینیج کیسے کریں کہ وہ جب دیکھتی ہیں سٹیز کے اندر اتنی فیسیلیٹیشنز ہیں, یہ تمام تر چیزیں ہیں, تو وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں پریشانی کا سامنا اٹھاتی ہیں جن سے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, یا بہت سے مسائل اس طرح کے ہم دیکھیں ہیں معاشرے کے اندر, اخبارات کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے اور کیسے وہ مینیج کریں ان چیزوں کو؟
دیکھیے لاسٹ جو کچھ یونیورسٹیز کے مسائل ہم سب نے دیکھے ہیں اور وہ زیادہ تر خواتین وہی تھیں بالکل جو کہ ہاسٹلس میں مقیم تھی, جن کو والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا. پھر وہی بات آپ اس پوائنٹ پہ بھی دیکھیں, پیرنٹس کے ساتھ باؤنڈ ناجائز آپ اپنے بچوں کو مت دبائیں, انہیں یہ کہیں ہر معاملے میں آپ پہ بھروسہ کریں. دیکھیں جب ان کو ایکسیس ملا ہے, انہوں نے دوسروں پہ بھروسہ کیا, اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے, کہاں کہاں تک وہ بچیاں نہیں پہنچی ہیں. پھر دوسری بات, ہمیں ہیراسمنٹ میں اور اپنے سیلف ڈیفینس کی دو باریک دھاروں میں فرق نہیں پتا. ہیراسمنٹ ہر وہ اجازت ہے جو آپ دوسرے کو دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کریں, ٹھیک ہے, اور آپ کو اپنا ڈیفینس کیسے کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس جگہ پہ کیا بیریئر لگانا ہے. اب خواتین, جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں, ہمیں گڈ مارننگ میسیجز آتے ہیں, اکثر لوگ کرتے ہیں, اکثر لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, ویژول کر دیں, وربل کر دیتے ہیں. وائی آر یو گوئنگ ٹو اسمائل آن دیٹ؟ آپ کو میسیجز آتے ہیں, آپ منع کر دیں, تمیز سے منع کر دیں کہ گڈ مارننگ وشز نہ کیا کریں, امپورٹنٹ میسیجز رہ جاتے ہیں. کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو مت دانت نکال کے اس کو دکھائیں کہ ہی تو آپ دوسرے کو حوصلہ بڑھاتی ہیں اور پھر کہتے ہیں ہی از گوئنگ ٹو ہیراس مائی سیلف. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ اچھے طریقے سے کہ آئی نو ویل, ٹھیک ہے, یہ کوئی جیسٹر ایسا نہ دیں. تو ان چیزوں میں تھوڑا سا ایک بیریئر لگانا سیکھیں, چونکہ جو گاؤں سے آئی ہوتی ہیں نا خواتین, جب کوئی ان کی تعریف کرتے ہیں, کیونکہ ان کو تو آپ سے اپنا مقصد لینا ہے, انہوں نے تو آپ کو آسمان پہ بٹھانا ہی ہے. تو پلیز ذرا اپنے بیریئر میں رہیں, اور یہ سوچنے کی بات ہے پیچھے جو باپ بھائی آپ چھوڑ کر آئی ہوئی ہیں, آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے 50 بچیوں کو اجازت نہیں ملتی کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں اپنی فیملی کی عزت کا خیال رکھیں. اور اسپیشلی سوشل میڈیا پہ جو بچیاں پریویسی نہیں لگاتی, ہر ایک کو اوپنلی الاؤ ہوتا ہے کہ وہ ان کا اکاؤنٹ ایکسیس کریں, فرینڈشپ ریکویسٹ کریں اور سب کچھ کریں, تو بعد میں اس کے جب نتائج آتے ہیں تو پھر وہ صرف خودکشی پر ہی مجبور ہوتی ہیں. اور فیملی کہتی ہے ہماری تو بچی ایسی تھی, فیملی جا کے بچی کا سوشل میڈیا پہلے دیکھے کہ وہ بچی کو ایکسیس ملنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے, اور پھر ہوتا ہے کہ جی ہماری تربیت ایسی نہیں. پھر ہم الزام دیتے ہیں تعلیم کو, تعلیمی نظام خراب ہے, باہر آپ شہروں میں نکلیں آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا. بالکل غلط. جس نے غلط ہونا ہے اس نے بند کمرے میں بھی ہونا ہے, جس نے غلط نہیں ہونا اس نے کسی جگہ غلط نہیں ہونا. ایمن آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ان چیزوں کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں کہ جو ڈسکشنز ہیں وہ موقع دیں اپنے بچوں کو کہ وہ ڈسکشنز کر سکیں, کسی بھی ٹاپک کو وہ فریلی جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. بلکہ ابھی اویئرنیس کے ساتھ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں معاشرے کے اندر, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ یہ چیزیں اب کامن ہوتی چلی جا رہی ہیں سٹی ایریاز کے اندر, لیکن ابھی بھی مسائل موجود ہیں. ابھی بھی جو فیمیلز ہیں وہ ڈرتی ہیں اپنے پیرنٹس اپنے بھائیوں سے کچھ ڈسکس کرتے ہوئے. تو کیا میسج دیں گی, کیا پیغام دیں گی اسپیسیفکلی مردوں کو کہ وہ کیسے فریڈم دیں اور کتنا فریڈم دیں فیمیلز کے لیے؟ فریڈم ایک بہت ہی سبجیکٹو ٹرم ہے جس کے ڈفرینٹ میننگ ہو سکتے ہیں فار ڈفرینٹ پیپل. اینڈ فریڈم آف ڈسکشن اینڈ آلسو ہم ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے, کیونکہ آدمیوں کا تھوڑا سا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس باہر کی ایکسیس زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ گھر آ کے اپنی فیمیلس کو بتائیں کہ آپ کو باؤنڈری کیسے سیٹ کرنی ہے. باؤنڈری سیٹ کرنا آنا ایک بہت ضروری چیز ہے. جیسے عائشہ نے کہا بہت ہی تھن لائن ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی گڈ مارننگ کا ٹیکسٹ کر رہا ہے تو یہ آپ کی ججمنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ میسج مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, یہ میں نے ویلکم کرنا ہے یا نہیں کرنا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے میل پرسپیکٹو اس کو بھی لیں, انڈرسٹینڈ کریں, اس کو دیکھیں کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں کس طرح سے انکارپوریٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دی ڈسکشن, میں نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک بہت پازیٹیو طرف جا رہی ہے, جہاں پہ لوگ ڈسکشنز بہت انیشیٹ کرتے ہیں. اسکولز میں ٹیچرز بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکشنز انیشیٹ کرتے ہیں, ٹیچرز پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکشنز کرتے ہیں, ڈفرینٹ پورٹلس کے اوپر, ڈفرینٹ میڈیمس کے اوپر پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ یہ جملے آپ نہیں بولیں, یہ بچوں کو ڈسکریجنگ ہیں. بہت ساری کتابیں پیرنٹنگ کے اوپر اویلیبل ہیں, بہت سارے تھیراپسٹ جو ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بولنے کا موقع دیں. اینڈ میں نے کرنٹلی دیکھا کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے کر بھی رہے ہیں. کچھ ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں بٹ وہ بھی یہ پرسپیکٹیو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اینڈ ریسنٹلی میں نے یہ ٹرینڈ بھی دیکھا ہے کہ ایون ان ویری ریموٹ ایریاز لوگ لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں اور ان کو اسٹیریو ٹپیکل کریئر سے ہٹ کے کریئر چوز کرنے کی آپشنز بھی دے رہے ہیں. میں خود ایک ریموٹ اسکول میں گئی اور وہاں پہ ہم نے چھوٹی بچیاں تھیں, ان سے پوچھا کہ جب آپ بڑے ہوں گے آپ کیا بننا چاہیں گے, تو انہوں نے بتایا ایسٹروناٹ.
سو دیٹس اے ویری ڈفرینٹ تھنگ. میرے لیے بہت سرپرائزنگ چیز تھی کہ ایک بچی ہے, وہ بہت کسی ریموٹ ایریا میں رہتی ہے, اور وہ پھر بھی خواہش رکھتی ہے کہ وہ ایسٹروناٹ بننا چاہتی ہے. اور اس نے بتایا کہ میں نے گھر پہ بھی یہ کمیونیکیٹ کیا, میرے ابو جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ہی از لوکنگ انٹو ریسورسز کہ ایسا کیا کیا جائے. تو دیر از ڈیفینیٹلی چینج. ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں, پیرنٹس بھی کر رہے ہیں, بچے بھی کر رہے ہیں. دا ڈیوٹی لائز آن بوتھ سائڈس. جتنی پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے اتنی بچوں کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ کنورسیشن انیشیٹ نہیں کرے, آپ خود کنورسیشن ان کے ساتھ کریں, آپ ان سے بات کریں, آپ ان کو بتائیں کہ میرا دن کیسے گزرا, کس نے میرے سے کیا بات کی, تاکہ وہ انالیسس کر پائیں کہ آپ کے گروپ میں کون سا ایسا انسان ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. سو آئی تھنک ایون دا کڈس شوڈ ٹرائی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اس پریکٹس میں لے کر آئیں کہ ہم کنورسیشن کریں گے, دن میں 15 منٹ کی کنورسیشن ہے وہ ہم سب نے کرنی ہے. تو یہ بہت ہی ایک ہیلدی پریکٹس ہوگی فار فیملی. ڈسکشنز جو ہیں وہ بہت سے مسائل کا حل ہے, اور یقیناً ایک فیملی کے اندر جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو بہت سے پازیٹیو رزلٹس بھی آتے ہیں. آپ کی طرف آؤں گا عائشہ, اور آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم فیمیل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. فیمیل ایجوکیشن یقیناً لازم ہے, اور وہ لوگ جو فیمیل کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں آفٹر ایجوکیشن, یقیناً کوئی بھی فیمیل ہے وہ اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو امپروو کرنا چاہتی ہے, جاب کرنا چاہتی ہے, کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں, تو وہ ورکنگ پلیس میں جب جاتی ہیں تو وہاں پہ ان کو ایسے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پہ وہ بہت زیادہ مسائل جو ہے ان کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. بلکہ لاہور ہی کا ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ریسنٹلی, جس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر HR جو مینیجر ہیں وہ فیمیلز کو ریس کیا کرتا تھا, اور بڑی کامن یہ تمام فیمیلز کے ساتھ یہ ایشو تھا, اور ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے 1 سے 2 بار CEO سے ڈسکس بھی کیا لیکن کوئی رسپانس نہ آیا. تو اب وہ اپنی جاب کو محفوظ کرنے کے لیے کمپرومائز کرتی چلے گئیں, اور جب وہ واقعات پبلش ہوئے تو آپ نے دیکھے کتنے خطرناک واقعات ہیں. تو یہ میں صرف ایک انسیڈنٹ کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے ہی ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہوں گے ڈیلی بیسس کے اوپر, اور کیا پرابلمز ہوتے ہوں گے. تو آپ تو اس معاشرے کے اندر نہ صرف ایک ورکنگ لیڈی ہیں بلکہ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتی ہیں, فیمیلز کو ٹرین بھی کرتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیمیلز ایسی سچویشن میں کیا کریں اور کیسے محفوظ بنائیں خود کو؟ دیکھیے, چونکہ میں ایک سیلف ڈیفینس اسٹریٹجسٹ ہوں, بائی پروفیشن میں ایک بلیک بیلٹ ہوں, لیکن بلیک بیلٹ ہونے کے بعد جو چیزیں میں نے پاکستان میں آ کے جن کی کمی محسوس کی, میں نے اس پر بیسکلی کام کیا ہے. تو ہمیں چونکہ اسٹریٹجی پتہ نہیں ہوتی, اگر آپ کو آپ کے ورک پلیس پہ کوئی ہراس کرتا ہے, خاتون مختص آپ کے ادارہ اگر آپ کی بات نہیں سنتا, آپ کا CEO آپ کی بات نہیں سنتا, خاتون محتسب کے ادارے پر آپ کمپلین کریں. بالکل ٹھیک ہے, پہلا حل آپ کے لیے وہ ہے. دوسری بات, ہمیشہ ثبوت جنریٹ کریں. دیکھیں, خواتین نا بہت ایموشنل ہوتی ہیں, اور یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو رائٹ ججمنٹ نہیں کرنے دیتے. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی آپ کی بات کیوں مانے؟ آپ کے پاس فون ہر وقت ہے, ہر وقت ہے. آپ کو یہ پتہ ہے واٹس ایپ, انسٹا, ہم ان اپلیکیشنس کو یوز کرتے ہیں نا. ساؤنڈ ریکارڈر کیوں یوز نہیں کرتے؟ کال ریکارڈر کیوں یوز نہیں کرتے؟ آپ کو جس شخص سے ایسی وائبز آتی ہیں, آپ ایک جنرل میٹنگ کے لیے گئے, آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص سے ہمیں یہ وائب آتی ہے, وائی یو ناٹ اوپننگ یور ساؤنڈ ریکارڈر؟ آپ کا فون ہاتھ میں, نوٹس تو نہیں ہوتا نا, فون تو ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ آپ سے فون پر بات کرے, اس کی کال کو آٹومیٹ ریکارڈنگ پر لگا دے, جب بھی اس کی کال ہے تو اس کی کال ریکارڈ ہو. آپ کے پاس ثبوت کیا ہے فیملی کو دکھانے کے لیے, پولیس کو دکھانے کے لیے؟ ثبوت جنریٹ کریں. دوسری بات, فرض کریں آپ کو کوئی کہتا ہے ہمیں بعض اوقات سائٹ وزٹ کے لیے جانا ہے, بعض اوقات کہیں پہ بھی جانا ہے, اپنی فیملی میں موجود کسی کے ساتھ اپنی لوکیشن شیئر کریں. پھر آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں, گھر ہے نا آپ کا کمفرٹ زون, وہاں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن گھر سے باہر تو آپ کا کوئی کمفرٹ زون نہیں ہے. آپ نے کیا پریکٹس ہے, آپ کے پاس کیا رکھا ہوا ہے آپ نے اپنی حفاظت کے لیے گھر سے باہر نکل کے؟ نتھنگ. آپ نے ہاتھ اٹھایا, اپنا بیگ اٹھا اور آپ نکل گئے. تو پھر ہاؤ کین یو فیل یور سیلف سیف؟ باہر کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے پاس ایک پاکٹ نائف ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایک پین اسپرے ہونا چاہیے, آپ کے پاس گاڑی میں اگر ہے تو بلیک پیپر اسپرے ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک چین ہونی چاہیے جس میں آج کل تو بہت کامنلی مل رہی ہے, گیجٹ ہے, جب آپ اس کو کھولتے ہیں نا تو اس میں سے بہت زور کا ساؤنڈ بجتا ہے, تو آس پاس کے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کی طرف. یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہوں. جی, اب کچھ چیزیں اس میں سے آپ ہینڈ بیگ میں رکھ سکتے ہیں, جیسے پاکٹ پرفیوم, وہ آپ کے بیگ میں نہ ہو, آپ کے بیگ کے ہینڈل کے ساتھ ہینگڈ ہونا چاہیے, جیسے ہینڈ سینیٹائزر ہوتا تھا. اور آپ یقین مانے وہ نوٹس نہیں ہوتا. رائٹ, ٹھیک ہے. جو پاکٹ نائف ہے وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ بندھی ہونی چاہیے, آپ کے بازو کے ساتھ یہاں بندھی ہونی چاہیے. بڑے کامنلی باندھ سکتے ہیں آپ. جو ایک عام تسمہ ہوتا ہے ہم شوز میں ڈالتے ہیں, اس کے ساتھ آپ روز ٹرائی کرنے کی پریکٹس رکھیں. یا خواتین اس سے بھی اچھا کام کر سکتی ہے, جو مشرقی لباس ہے نا اس میں بہت گنجائش ہے. بالکل ایسے ہی.
تو آپ جو شلوار باٹم پینٹ جو بھی پہنتی ہیں اس کا جو پائنچہ ہے اس کو فولڈ کر کے نا ایک زپ کے ساتھ سلائی لگا لیں, اس کے اندر وہ پاکٹ نائف ڈال دیں. تو اگر اللہ نہ کرے آپ کے پاس پرس نہیں ہے, فون نہیں ہے, تو آپ کے پاس وہ پاکٹ نائف ہے, آپ نکال لیں. آپ کو ضرورت پڑے تو استعمال تو کریں. ہم نے تو یہ کبھی سوچنا ہی نہیں ہوتا کہ بات ہے خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ جو نہیں سوچتے نا کچھ ہو سکتا ہے, جب ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے کیا. بالکل ایسا ہی ہے, ہم پہلے سے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے مسائل کے لیے, اور جب وہ مسائل آ جاتے ہیں تو یقیناً ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں. یہاں پہ عائشہ نے بڑی زبردست بات کی کہ سیلف ڈیفینس کے حوالے سے جو فیمیلز ورکنگ لیڈی ہیں اسپیسیفکلی, وہ کن کن چیزوں کو اپنا کے بہترین انداز میں اپنا سیلف ڈیفینس بھی کر سکتی ہیں اور اس معاشرے کے اندر ایک بہترین انداز میں کام کر سکتی ہیں. میں عائشہ آپ کا, ایمن آپ دونوں ہی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ دونوں تشریف لائی اور بڑے زبردست انداز میں آج اس ٹاپک کے حوالے سے آپ نے بات کی. جی ناظرین, ہمارا پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.